میرے آقا درود پاک پڑھنے والوں کو کیسے نوازتے ہیں، اس بات کو اس روایت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک نوجوان کا بیان ہے، کہتا ہے کہ میں مال جمع کرتا رہا اور زندگی کی ایک ہی خواہش تھی کہ میں اپنے والد کو اپنے کندھے پر اٹھا کر مکہ لے جاؤں اور اسے حج کراؤں۔ باپ بوڑھا تھا، ایسی اولاد اللہ ہر ماں باپ کو عطا کرے جو ماں باپ کی فرما بردار ہو اور بڑھاپے میں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اس نے مال جمع کیا، اپنے باپ کو تیار کیا۔ عام سا انسان تھا، کوئی ولی متقی پرہیزگار نیک نہیں تھا، نماز بھی پڑھ لیتا، روزے بھی رکھ لیتا، تلاوت قرآن بھی کر لیتا۔ اس نے اپنے باپ کو تیار کیا اور حج کے ارادے سے اپنے والد کو لے کر چلا۔ راستے میں پیدل سفر تھا تو یہ حج کے قافلے میں بیٹا اور باپ شریک ہو گئے۔ راستے میں باپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، اتنی ناساز ہوئی کہ اب یہ نہ آگے جا سکتا تھا نہ پیچھے پلٹ سکتا تھا۔ قافلے والوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ اس کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ رک جائیں، ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ اب ایک کی وجہ سے پورا قافلہ تو نہیں روکیں گے، حج کے ایام سے پہلے وہاں پہنچنا ہے۔ قافلے والے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ دونوں باپ بیٹا تنہا جنگل میں رک گئے۔ بیٹا باپ کو سنبھال رہا ہے، باپ کی خدمت کر رہا ہے، باپ کی دیکھ بھال کر رہا ہے، مگر باپ کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے اور بگڑتی گئی۔ المختصر باپ مرنے کے قریب ہو گیا۔ بیٹے نے کہا ابا میں آپ کو اٹھا کر واپس لے چلتا ہوں، ہم گھر چلتے ہیں، وہاں پر آپ کا علاج کرواؤں گا، اللہ آپ کو زندگی دے گا۔ مگر باپ نے کہا نہیں، میری زندگی کا اب اختتام ہونے والا ہے، میرے لخت جگر تو نے میری بڑی خدمت کی، میں تم سے راضی ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کروں گا، تو غمزدہ نہ ہو۔ المختصر اس باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب جنگل بھی ہے، ویرانہ بھی ہے، تنہائی بھی ہے، خوف بھی ہے، دہشت بھی ہے۔ باپ بیٹا دونوں تنہا ہے، جانوروں کا خوف الگ، ڈاکوں لٹیروں کا خوف الگ۔ بیٹے نے اپنی باپ کی لاش کو سامنے رکھا اور زار و قطار روتا رہا۔ کون ہوتا دوسرا جو اس کو دلاسا دلاتا؟ اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ تھوڑی دیر کے بعد باپ کا چہرہ، آدھا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اب بیٹے نے اہتمام کیا کہ میں چلو اپنے باپ کو حج تو نہیں کرا سکا، چلو اس کی لاش کو اب گھر واپس لے جاتا ہوں تاکہ اپنے گھر والوں کو پیش کر سکوں، اہل محلہ کو پیش کروں، وہاں جائیں گے، غسل دیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے اور پھر قبر میں اتار دیں گے۔ لیکن باپ کا صدمہ پہلے موجود تھا، لیکن اب آدھا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اب آدھا چہرہ سفید، آدھا چہرہ سیاہ، تو اب شکل کیسی بن گئی ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں۔ اب بیٹے کا دکھ، بیٹے کا غم اور بڑھا، بیٹی کی کیفیت اور بڑھ گئی، حالت غیر ہو گئی، ساروں قطار پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ سمجھ گیا کہ یہ چہرے کا بگڑنا یہ کسی برے اعمال کی سزا ہے۔ اب اگر اسی آدھے چہرے سیاہ کو لے کر میں گھر جاتا ہوں تو وہاں غسل کفن پہنانے کے بعد لوگ اس کی شکل دیکھیں گے، اور جب چہرہ دیکھیں گے تو لوگ تو لان تان کریں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے کہ باپ کو زندہ صحیح سلامت لے کر گیا، تیرے باپ کا چہرہ چمک رہا تھا، لیکن جب انتقال ہوا تو آدھا چہرہ سیاہ لے کر آیا۔ اب لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے میں کیسے برداشت کروں گا؟ اب پھوٹ پھوٹ کر رویا،
علماء نے لکھا کہ اپنے باپ کی لاش سامنے پڑی ہے، چہرے پر کپڑا ڈالا، اپنے گھٹنوں کو کھڑا کیا اور اپنے سر کو گھٹنوں پہ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا، یہاں تک کہ روتے 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 اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب یہ آنکھ لگی تو یہ آنکھ کھلی۔ سبحان اللہ نہیں ہے، ایسا نہیں، نہیں سننا تو سلام پڑھ لیتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے، ذوق کے ساتھ بیٹھے۔ نبی کے میلاد کی محفل میں فقیر منگتے بن کر ذوق محبت کے ساتھ حضور کے بھکاری بن کر بیٹھے۔ یہ آنکھ کھلی ہے، جب یہ آنکھ کھلتی ہے نا تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی۔ اب غم زدہ تھا تو بیٹے نے دیکھا دور سے ایک سواری آ رہی ہے اور جس کے آنے کی وجہ سے مٹی گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ اب بیٹے نے جب گرد و غبار کو دیکھا تو ایک طرف ڈر بھی لگا کہ ہو سکتا ہے کوئی ڈاکو ہو سکتا ہے کوئی لٹیرا ہو، وہ قریب آئے اور مجھے بھی قتل کر دے، تو میری لاش بھی یہاں، میرے باپ کی لاش بھی یہاں، ہمیں کون سنبھالے گا، کون دفنائے گا، کون ہماری نمازہ جنازہ پڑھے گا۔ اب بیٹا اسی کشمکش میں ہے، مگر جب وہ گرد و غبار ہٹی تو کیا دیکھا، ایک سواری ہے، اس سواری پر ایک عظیم شخصیت سوار ہے جو چاند سے بھی حسین چہرہ چمکاتے ہوئے تشریف لائے۔ بیٹا کہتا ہے جب وہ بزرگ میرے قریب آنے لگے تو ان کے چاروں طرف سے میں نے دیکھا رات کا سناٹا تھا، اگرچہ تاریخی تھی مگر ان کے آنے کی برکت سے ان کا اطراف کا حصہ نور سے روشن ہو رہا تھا۔ ان پر ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہو۔ وہ بزرگ اپنی سواری میرے قریب لائے، سواری سے نیچے اترے، میرے باپ کے پاس آئے اور میرے باپ کی لاش سے اس کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور چادر کو ہٹا کر اپنے مبارک ہاتھ میرے باپ کے چہرے پر پھیرا۔ تو بیٹا کہتا ہے اللہ کی قسم جیسے اس بزرگ نے اپنے مقدس ہاتھ کو میرے باپ کے چہرے پہ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکنے لگ گیا۔ وہ کہتے ہیں میرے باپ کا چہرہ اب چمکنے لگا، حسین و جمیل بن گیا۔ ہاتھ پھیر کر جب وہ جانے لگے تو میں اٹھا اور وہ سواری پر سوار ہوئے تو میں نے قدموں کو پکڑا، میں نے کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، آپ بتائیں تو صحیح، اپنا تعارف تو کرائیں۔ آپ نے اتنی مشکل گھڑی میں جب دنیاوی کوئی انسان میرے پاس نہیں تھا، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، میں غم سے نڈھال تھا، میرے باپ کا آدھا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، میرا غم اور بڑھ گیا جب کائنات میں مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ اس مشکل گھڑی میں آپ آئے، آپ نے آ کر مجھے سہارا بھی دیا، میری مشکل کو حل بھی کیا، میرے باپ کے چہرے کو پہلے سے زیادہ حسین و جمیل بھی بنایا۔ تو بتائیے تو صحیح آپ کون ہیں؟ تو وہ بزرگ جاتے جاتے ارشاد فرمانے لگے جس کا مفہوم یہ تھا، اس نے کہا اے بچے کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں ہی تو تیرا وہ آقا ہوں کہ جس کی ذات پر تیرا باپ درود و سلام پڑھتا تھا اور مرنے سے پہلے تیرے باپ نے مجھے پکارا یا رسول اللہ اب یہاں پر میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ تشریف لا کر میری مشکل کشائی فرمائیے اور مرنے سے پہلے مجھے اپنا دیدار عطا فرما دیجیے۔ فرمایا تیرے باپ نے مرنے سے پہلے ہمیں پکارا، یہ چہرے کی سیاہی تیرے اعمال کے برے، تیرے باپ کے برے اعمال کی وجہ سے تھی، مگر تیرا باپ ہم سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، عقیدت رکھتا تھا، ہماری بارگاہ میں سلام پڑھتا تھا، اس صلاۃ و سلام پڑھنے کی وجہ سے ہم نے یہاں پر آ کر تیرے باپ کے چہرے کو پہلے سے بھی حسین و جمیل بنا دیا۔ یہ کہہ کر تشریف لے گئے۔ علماء نے لکھا اس سے پتہ چلا کہ جب کائنات انسان کو چھوڑ دے، کوئی انسان کو سنبھالنے والا نہ ہو، اگر وہ امتی اپنے نبی سے رشتہ مضبوط رکھتا ہو، نبی سے پیار سچا کرتا ہو، نبی سے عقیدت سچی کرتا ہو، ہر مشکل میں نبی کو پکارتا ہو،
آقا پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل گھڑی میں بھی اس کے پاس تشریف لا کر اس کی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں وہاں پر